اصحاب کہف کے غار کی زیارت کے بعد ہمارا اگلا پڑاؤ الصفوی علاقے میں واقع ایک صحابی سے ملاقات تھی۔ حقیقتاً یہ کوئی صحابی یا ان کا مزار نہیں، یہ اس علاقے میں واقع ایک ایسا درخت ہے جس کے متعلق یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم سنی کے زمانے میں جب وہ حضرت ابو طالب کے ساتھ ایک تجارتی قافلے میں شام کی طرف جا رہے تھے تو اس درخت کے سائے میں قیام فرمایا تھا۔ اسی سفر کے دوران قریب ہی ایک عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور آپ کی نبوت کی بشارت دی۔ یہ درخت 1400 سال سے لے کر آج تک موجود ہے، اور نہ صرف موجود ہے بلکہ تندرست اور توانا ہے۔ گرمی کے موسم میں سرسبز شاداب بھی ہو جاتا ہے۔ انتہائی حیران کن بات یہ ہے کہ آس پاس اور اس سے ملحقہ علاقے میں کوئی درخت تو کجا کوئی چھوٹا سا پیڑ بھی نظر نہیں آتا۔ اور جو تعجب کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر صحرا میں دور دور تک اور کوئی درخت نہیں ہے، اور لگتا ایسا ہے کہ جیسے شاید کوئی درخت یہاں پاسبل بھی نہیں ہے، اس طرح کی یہاں زمین ہے۔ صرف بہت ہی معمولی تعداد میں صحرائی جھاڑیاں موجود ہیں۔ اس علاقے میں درخت کی موجودگی ایک معجزے سے کم نہیں۔ اس درخت کو البقاویہ، صحابی درخت، شجر صحابی اور بلیس ٹری بھی کہا جاتا ہے۔ سفر کے آغاز سے ہی اشتیاق اور تجسس، عقیدت و محبت اور ایک خاص قسم کے تقدس نے ہمارے ذہن پر اپنا سایہ کیا۔ جوں جوں دوری کم ہوتی جاتی، دل میں لگن بڑھتی جاتی۔ آہستہ آہستہ ہمیں دور کچھ آثار نظر آئے، پہلے ایک چار دیواری، اور پھر نگاہ جیسے ہی اندر پڑی، دلوں میں عقیدت کی لہر دوڑ گئی اور آنکھیں بے اختیار نم ہو گئیں، کیونکہ چار دیواری کے اندر وہ درخت مبارک تنہا مگر سربلند کھڑا تھا، اور 1400 صدیوں پرانے ایک مبارک لمحے کی گواہی دے رہا تھا، گویا شہادت دے رہا ہو کہ سید الانبیاء نے اس کے سائے میں قیام فرمایا تھا۔ ہم نے جوتے اتار دیے، وضو کیا اور درخت کی سمت روانہ ہوئے۔ جیسے ہی ہم قریب پہنچے، دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ اس کی شاخوں کے سائے میں کھڑے ہو کر یوں محسوس ہوا جیسے وقت رک گیا ہو اور 1400 سال پرانے لمحات ہمارے سامنے زندہ ہو گئے ہوں۔ یہ لمحات بے حد پر اثر تھے۔ ہم خاموش کھڑے رہے، یوں لگتا تھا جیسے پورا صحرا اللہ کی تسبیح کر رہا ہو۔ نماز کا وقت ہو چلا تھا۔ ہم نے وہاں پر اپنی فرض نمازی بھی ادا کی اور نوافل بھی۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو رواں ہوئے۔ وہ آنسو شکر کے بھی تھے، عاجزی کے بھی، اور اس احساس کے بھی کہ ہم اس جگہ کھڑے ہیں جہاں کبھی حضور نے اپنے قدم مبارک رکھے تھے۔ درخت کے سائے تلے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو دل ہی دل میں ہر وہ دعا نکلنے لگی جو برسوں سے زبان پر نہ آئی تھی۔ افتخار عارف صاحب نے کہا ہے کہ مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہے، دل ایک وضع کی آب و ہوا میں رہتا ہے۔ مجھے اس درخت کے آس پاس کی آب و ہوا بھی اسی وضع کی لگی۔ ہم سب اس بات پر متفق تھے کہ یہ لمحہ شاید پورے سفر کا سب سے زیادہ ایمان افروز اور روح پرور لمحہ تھا۔